سر آج ایک خبر شیئر ہوئی ہے یعنی پھر اب لوگوں کے پاس جائیں گے نا حکومتی ذرائع سے، اس میں جو دنیا نیوز پہ بھی چلی ہے کہ پنجاب میں سیلاب سے 21,25,000 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ متاثر ہو چکا ہے. کپاس کی اس میں ہے فصل، چاول کی 9,70,000 ایکڑ فصل جو ہے وہ زیر آب آئی ہے، اسی طرح مکئی کی فصل ہے اور گنے کی فصل ہے. یہ سب جو ہے مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہیں. مکان تباہ ہو گئے ہیں، بستیاں اجڑ گئی ہیں، دفعہ ہستی سے مٹ گئی ہیں، اور لوگ جو ہیں بالکل بے خانمہ ہو گئے ہیں. تو یہ سارا جو آپ کو، اور پھر سڑکیں جو ہیں ان کو آپ دیکھیے ان کی کیا حالت ہے، بند جو ہیں وہ ان کا کیا معاملہ ہے. تو یہ سارا آپ کو ہنگامی بنیادوں پر تمام چیزوں کو پس پش ڈال کے، اگر آپ بیمار ہو جائیں خدا نخواستہ اور آپ کسی کے کوئی ہارٹ اٹیک ہو جائے کسی پر، تو اس وقت یہ تو نہیں سوچا جائے گا نا کہ اس کو پلاؤ کھلانا ہے یا قورمہ کھلانا ہے. بالکل. تو اس وقت تو پہلا ہوگا کہ اس کو علاج کرنا ہے، اس کو ایمرجنسی لے کے جانا ہے، اس کو آئی سی یو میں ڈالنا ہے. تو اب سارے جو دوسرے اخراجات ہیں جو آپ ایلوکیشنز آپ نے کی ہوئی تھیں وہ ایک طرف رہ جائیں گی. اب ولیت ہوگی سیلاب کے اثرات کو کم کرنے میں، سمیٹنے میں اور نقصانات کا ازالہ کرنا. تو سر اس کا مطلب ہم ایک بار پھر انٹرنیشنل ڈونرز جو ہیں ان پر وہ بات کی بات ہے. اچھا آپ پتہ نہیں جھولی پھیلانے پہ فوراً آپ کو چلے جاتے سر. میں تو نہیں، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، بلاول صاحب کہتے رہے پہلے آپ اپنا نقصان کا لوگوں کے پاس کیسے جائیں گے؟ لوگ کہیں گے بھائی ہمیں اتنا نقصان ہو گیا ہے. تو دوست ملک جو ہیں اور جو ہمارے ادارے ہیں، جو بین الاقوامی ادارے ہیں، وہ اس میں تعاون کریں. ٹھیک ہے. تو کوئی آپ کو قرض دے گا، کوئی آپ کو گرانٹ بھی دے سکتا ہے، سیلاب زدگان کی امداد بھی کر سکتا ہے، آپ کو بین الاقوامی فنڈ قائم کر سکتے ہیں. جب زلزلہ آیا تھا اس وقت تو آپ دیکھیے کہ پورے دنیا میں، سعودی عرب میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی آپ ایک باقاعدہ ہمارے لیے احتیاط اکٹھے ہوئے تھے، اور خود حکومت نے اس کی سرپرستی کی تھی، غیر ملکی دوستوں کی حکومتوں نے. اب ترکی ہے، سعودی عرب ہے، امارات ہے، قطر ہے اور ہمارے دوسرے دوست ممالک ہیں. اس میں لوگ بھی وہاں سے اور پاکستان کے اپنے رہنے والے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. سر پاکستان ادارے جو ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ آپ کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے جو ایمرجنسی ہے، اب وفاقی حکومت پر لازم ہے کہ اس ایمرجنسی کے خد و خال واضح کر دے اور لوگوں کے سامنے رکھے، تاکہ صوبائی حکومتوں کو بھی پتہ چل جائے کہ بھئی ہمارے پر کتر جا چکے ہیں، ہمارے پاس وہ آٹونومی نہیں رہی جو پہلے تھی، اور جہاں چاہیں ہم اخراجات کریں. کیونکہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ تو اپنی دھن میں مگن تھیں. صحیح. اب یہ سارا ایک سینٹرل پلان بنانا پڑے گا، سب مل کر بیٹھیں گے اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنا کے اور پھر بحالی کا کام کریں گے، ریہیبلیٹیشن کا کام کریں گے. اور جو لوگ ہیں، آج بھی وزیر اعلیٰ جو مریم ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے جو مکان تباہ ہو گئے ہیں ان کو 10 لاکھ روپے دیں گے. جو جلال پور پیروالا میں تھی، جو بھی دیں گے، جلال پور پیروالا ہے، جتنے بھی علاقے ہیں سب کے ساتھ. پھر کہاں ان کی تعمیر ہوگی، کہاں ان کو دوبارہ جگہ ملے گی یا وہیں جگہ ملے گی، جو کچھ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ قومی سطح پر ایک مربوط کارروائی ہوگی، ٹھیک ہے، مربوط اقدامات ہوں گے، اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سر میں اس پہ ایک سوال کروں گا، لیکن آپ نے کیونکہ مریم صاحبہ کا ذکر کیا، آج آپٹکس کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، ویژولز بڑے آج جو ہے نا وہ سٹرونگ تھے جب وہ جلال پور پیروالا گئی ہیں. آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے ایمرجنسی کی؟ بالکل سمجھ میں آ گئی. لیکن ہاں میں سر اس میں ایک چیز ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا، لیکن وہ اگر آپ کہتے ہیں تو سنا دیتے ہیں. جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے وہاں سے کیا رد عمل آ سکتا ہے؟ کیونکہ آج ہی جو ہمارے گنڈا پور صاحب ہیں وہ کیا فرما رہے تھے، ان کی ذرا بات انہی کی زبانی سن لیتے ہیں. ہم جو ڈسکشن کرتے ہیں وہ مسئلے کے حل کے لیے کم اور ایک دوسرے پہ تنقید کے لیے زیادہ کرتے ہیں. قرض میں ڈوبی ہوئی قوم کیا اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے؟ کیا وہ خوددار ہو سکتی ہے؟ کیا وہ خود مختار ہو سکتی ہے؟ آئین کے خلاف کوئی اقدام ہوگا، کہیں پر بھی حقوق کے خلاف کوئی بات ہوگی، کہیں پر بھی انسانی حقوق پامال ہوں گے، اس کے لیے ہم ایک ہو کر آواز اٹھائیں گے. اگر ان کے ہاں حالات معمول کے مطابق ہیں تو ان کو ایمرجنسی سے ایکسکلوڈ کیا جا سکتا ہے. اچھا. یعنی اگر وہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ یہ بات دیکھ لیجئے کہ عدالتوں کے اختیارات بھی محدود ہو جائیں گے. اچھا. ہاں، کیونکہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بھی سارے اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہوں گے. بنیادی حقوق. ہاں، بنیادی حقوق. اچھا. وہ بھی معطل ہو جائیں گے جو بھی جہاں بھی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. اور وہ یعنی عدالتیں جو ہیں
وہ بھی اس طرح سنوائی نہیں کر سکیں گی. جو آرٹیکل 199 ہے جس کے تحت وہ بھی محدود ہو جائے گا. لیکن وہ جو عدالتوں کے اختیارات ہیں وہ انتظامیہ استعمال نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. لیکن نا وہ عدالتیں ہی اختیارات استعمال کریں گے, لیکن ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو نافذ کرنے سے اس حد تک روک دیا جائے گا. بھئی یہ آپ مثلا آزادی اظہار, سیلاب آیا ہوا, آپ کہتے ہیں ہم نے جلسہ کرنا ہے, تو آپ جلسہ آپ کو اجازت نہیں ملے گی, آپ روک دیا جاتا ہے. اور دوسرے اقدامات ہیں. تو اب یہ ایک جہاں فوج طلب کر لی جاتی ہے صحیح, اس وقت تو وہاں بھی بنیادی حقوق جو ہیں معطل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں بھی بنیادی حقوق جو حکومت چاہے گی وہ معطل ہو جائیں گے. جب ڈیکلیریشن آئے گا اور منظور ہوگا پارلیمنٹ سے, اس وقت یہ ساری صورت واضح ہو جائے گی. اور اگر یہ کوئی صوبہ کیسے, اگر ایک صوبہ کہتا ہے کہ ہمارے اپنے اور ہم اپنے معاملات کو ٹھیک چلا رہے ہیں, ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا, اور جو نقصان ہوا ہے ہم نے پورا کر لیا ہے یا کر لیں گے, تو پھر اس پہ غور ہو سکتا ہے, اس پہ اس کا اطلاق نہ ہو. جہاں تباہی ہو چکی ہے وہاں تو پھر جہاں ریہیبلیٹیشن ہونی پھر صوبے کو اپنے طور پہ کرنی پڑی. لیکن ساری باتیں وہ ہیں جو وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو طے کرنی ہوں گی. اور جب یہ ایک باقاعدہ کام شروع ہو جائے گا جو کمیٹی بنائی ہے, تو پھر اس میں چیزیں سامنے آتی جائیں گی. ابھی ہم کوئی واضح موقف اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی صوبہ کیا کہے گا یا نہیں کہے گا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ بنیادی حقوق جب جان کے لالے پڑ جائیں تو پہلے تو جان بچانی ہے نا. پہلے یعنی تقریر کا حق, تحریر کا حق, آزادی کا حق تو جان کے ساتھ وابستہ ہے نا. تو جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو جہان ہے نا. ٹھیک ہے.